اے انسان، جس طرح یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، اس کو عروج ملتا ہے، اس کو زوال ملتا ہے، وہ غروب ہو جاتا ہے، یاد رکھو تجھے بھی تیری زندگی کے اندر بھی تجھے عروج ملے گا، تجھے زوال بھی ملے گا، اور تو نے آخر کار غروب بھی ہونا ہے۔ لہذا مغرور نہ بن، تکبر نہ کر، بغاوت نہ کر۔ تم سے مضبوط، تم سے طاقتور، تم سے پاورفل سورج بھی ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ جو ذات سورج کے اوپر تبدیلیاں مسلط کرنے پر قادر ہے، تو پیدا ہی میں نے بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ وَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم جو آفاق و افق پر، کناروں پر ہم اپنی نشانیاں ضرور ہم انہیں دکھلائیں گے، تاکہ ان پر یہ واضح کرنے کے لیے، ان پر یہ بات واضح کرنے کے لیے، ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں اکبر ہوں، تم سب اصغر ہے، میں خالق ہو، تم مخلوق ہے، میں فعال لما یرید ہوں، اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ تو لہذا سورج کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری نمازوں کی اوقات مقرر کر کے آغاز اللہ کی کبریائی اور اختتام اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ۔ مؤذن اللہ کی کبریائی سے دعوت کا آغاز کرتا ہے اور اللہ کی توحید پر دعوت کا اختتام کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کی آخری بات، آخری جملہ، آخری لاسٹ سینٹنس لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شمس و قمر پر رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی انسان کو انسان کی خالق کی طرف یہ تبدیلیاں دعوت دیتی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے ان تبدیلیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے خالق سے، اپنے روٹھے ہوئے خالق کو منانے والے، اپنے خالق سے کٹے ہوئے انسان کے اپنے خالق سے جڑنے کے لیے تیار ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ صرف سورج اور چاند پر تبدیلی لانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ وہ ہے جو زندہ کو مردے سے، یخرج وہ نکالتا ہے، الحی زندے کو، من المیت مردے سے، زندہ مرغی سے مردہ انڈا، مردہ انڈے سے زندہ مرغی۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ وہ میت کو نکالتا ہے، من الحی زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت کا اگر کسی نے مشاہدہ کرنا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ وہ ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مین مدعا کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ،
اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ لہذا زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہیں نکالا جائے گا۔ یوم تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية قطوفها دانية۔ یوم تعرضون، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، لا تخفى منکم خافیہ، لا تخفى چھپی نہیں رہے گی منکم تم میں سے، خافیۃ کوئی چھپی بات بھی مخفی نہیں رہے گی، چھپی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو میرے نامہ اعمال پڑھ لو میرے نامہ اعمال، انی ظننت عنی ملاق حسابیہ، دنیا میں چند سالہ، چند دنوں پر، چند مہینوں پر، چند ہفتوں پر مشتمل جو زندگی ملی تھی، انی ظننت عنی ملاق حسابیہ، میں نے یقین کر لیا تھا میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں وہ عیش و آرام والی زندگی میں ہوگی۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا محلات میں ہوں گے۔ قطوفها دانیہ، اس کی شاخیں، اس کے شاخیں جھکی ہوئی ہوگی، اس کے پھل اس کے قریب کیا جائے گا۔ کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کلو، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بما اس وجہ سے، اسلفتم جو تم نے آگے بھیجا تھا، فی الایام الخالیہ خالی دنوں میں۔ ذرا یہاں ٹھہر کر اپنا جائزہ لے، جو سال 2024 کا سال جسے میں گزار چکا ہوں، میرا وہ سال کیسا گزرا ہے؟ سال ان لوگوں کا بھی گزر گیا جنہوں نے اللہ کی فرمان برداری، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پاسداری کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، ان کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے، ان کا بھی سال گزر گیا، اور ان کا بھی سال گزر گیا جو بغاوتوں میں، سرکشیوں میں، جنہوں نے اپنی اوقات کو برباد کر دیا، ان کا بھی سال گزر گیا۔ ذرا ہر آدمی اپنا جائزہ لے، میں نے اس سال کیا کھویا، کیا پایا؟ دینی اعتبار سے پچھلے دسمبر سے اس دسمبر تک میں نے وہ کون سی تبدیلی اپنے اندر میں نے پیدا کیا، وہ کون سی اسلامی عبادت جس سے میں 2023 میں غافل تھا، 2024 میں نے اس عبادت کو اپنایا، اس پر میں نے عمل کیا، اس کو میں نے سمجھا، اس کو میں نے آگے سمجھانے کی کوشش کی، اور 2025 میں میرا کیا پروگرام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر آدمی جائزہ لو، دیکھ لو، حساب و کتاب کرو، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔
ذرا اپنا اپنا نامہ اعمال کا جائزہ لے. دنیاوی اعتبار